بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو بہت خاص ہے کیونکہ آج ہم ایک ایسے مسئلے پر بات کریں گے جو آج کل ہر انسان کے ساتھ ہے۔ کسی کے پاس پیسے ہیں مگر سکون نہیں ہے، کسی کے پاس خاندان ہے مگر خوشی نہیں ہے، کسی کے پاس سب کچھ ہے مگر دل بھی پھر بے چین ہے، اور اکثر لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں دل کیوں گھبرا رہا ہے، نیند پوری نہیں ہوتی، ذہن میں عجیب خوف رہتا ہے، دل میں اداسی ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ دنیا کی سب سے بڑی بیماری ہے، دل کا بے سکون ہو جانا۔ لیکن خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا 5 ایسے کام جو اگر آپ روزانہ کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا دل پرسکون ہو جائے گا اور آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ میرے عزیز دوستو، سب سے پہلا کام نماز کی پابندی کرنا ہے۔ دل کے سکون کے لیے پہلی سیڑھی ہی نماز ہی ہے۔ سکون نماز کے بغیر کبھی بھی نہیں ملتا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ اس کا مفہومی ترجمہ ہے۔ نماز صرف فرض نہیں ہے، یہ دل کی دوا ہے۔ جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے اس کو خوف نہیں رہتا۔ اگر آپ واقعی ہی دل کا سکون چاہتے ہیں تو 5 وقت کے نمازی بن جائیں، اور خاص طور پر آپ لوگوں نے فجر کی نماز کبھی بھی نہیں چھوڑنی، کیونکہ فجر کی نماز کے بعد دن میں برکت ہوتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، دوسرا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ دل کی بیماری کی دوسری سیڑھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ ہمیں سب سے زیادہ سکون اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سے ملتا ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ مفہوم ہے کہ خبردار، دل کا سکون ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ آپ روزانہ کچھ دیر کے لیے یہ ذکر کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور سب سے بہترین ذکر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ ذکر انسان کے دل کو مضبوط کرتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں گھبراہٹ رہتی ہے تو روزانہ آپ اس کو 100 مرتبہ پڑھیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کے دل کی گھبراہٹ دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میرے عزیز دوستو، تیسرا کام ہے استغفار کرنا۔ یہ سب پریشانیوں کی چابی ہے اور دل کے سکون کے لیے تیسری سیڑھی ہے۔ یہ بہت دفعہ دل کی بے چینی کا سبب ہمارے گناہ ہوتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم سے کون سا گناہ ہو گیا ہے، اس لیے استغفار ضروری ہے۔ آپ روزانہ 200 بار پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفار کے فائدے: رزق میں اضافہ ہوتا ہے، پریشانیاں بالکل ختم ہو جاتی ہیں، بیماریاں بالکل ختم ہو جاتی ہیں، اور دل کو بہت زیادہ سکون ملتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ آتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ ہم بہت زیادہ پریشان ہیں، تو آپ فرماتے تھے کہ آپ استغفار کیا کرو۔ اور کچھ لوگ وہ آتے تھے کہ کہتے تھے کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہوتی، پھر حضرت فرماتے تھے کہ آپ استغفار کیا کرو، کیونکہ استغفار ہر مسئلے کا حل ہے، تو اس لیے استغفار زندگی میں بہت ضروری ہے۔ میرے عزیز دوستو، چوتھا کام ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ یہ روح کی غذا ہے اور دل کے سکون کے لیے چوتھی سیڑھی ہے۔ یہ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں، یہ دلوں کی شفا ہے۔ اگر دل اداس ہے، اگر گھر میں لڑائیاں ہیں، اگر ذہن پریشان ہے تو قرآن پڑھیں۔ روزانہ کم از کم 1 رکوع پڑھیں یا 1 صفحہ پڑھیں ضرور۔ اگر آپ زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو سورۃ یاسین، سورۃ رحمان، سورۃ ملک، یہ صورتیں دل کو نور دیتی ہیں، اور میں یہی کہوں گا کہ آپ کوشش کریں کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں، ترجمے کے ساتھ۔ میرے عزیز دوستو، 5واں کام ہے دعا کرنا
اور صدقہ دینا۔ صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو کھینچ لاتا ہے بندے کی طرف۔ ہمیں دعا کو کبھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ دعا تقدیر بھی بدل دیتی ہے۔ آپ ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور مانگیں، یا اللہ میرے دل کو سکون عطا فرما، یا اللہ مجھے پریشانیوں سے نکال، یا اللہ میرے رزق میں برکت دے، اور ساتھ ساتھ صدقہ بھی دیں، چاہے آپ کسی کو 10 روپے کیوں نہ دیں، چاہے کسی بھوکے کو روٹی کیوں نہ دینی پڑے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ صدقہ دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے مدد فرماتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ واقعی دل کا سکون چاہتے ہیں تو آپ یہ کام شروع کریں اور پھر دیکھیں آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ یہ سکون آپ کو کسی بھی ڈاکٹر نے نہیں دینا، یہ سکون آپ کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ہی نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سکون قلب عطا فرمائے اور ہمارے گھروں میں رحمت نازل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔